اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، پہلے تو معذرت کے بیچ میں وقفہ کافی ہو گیا، تعطل بوجوہ کے کچھ مصروفیات تھیں، لیکن یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں وہ متقاضی ہیں کہ ایک دن میں کئی ویڈیوز بنائی جائیں، لیکن چونکہ ہم ٹائم لائن پہ نہیں بنا رہے اور وہ بہت سے لوگ بنا رہے ہیں کہ ہر لمحے بدلتی صورتحال کے اوپر، لیکن ہم اس کا صرف یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس کے کچھ تاریخی شواہد پیش کرتے ہیں، کچھ دیگر عوامل جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پاکستان اور ایران کی ایک ایکسرسائز ہوئی ہے جس کے بارے میں مختلف تجزیہ نگار غیر ملکی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو ایران نے پاکستان پہ میسائل مارا اور پاکستان نے ایران، یہ سارا جو تھا فالس فلیگ تھا یا آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ تھا یا جو بھی تھا، تاہم اس کے شواہد نہیں مل رہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک سوچ یہ بھی پائی جا رہی ہے۔ اس خطرناک ماحول میں جس وقت پاکستان بجائے خود ایک اندرونی مسائل میں دوچار ہے اور الیکشن کے اندر مصروف ہے، اس وقت یہ ایسا کرنا بظاہر تو ممکن نہ تھا، لیکن کچھ تجزیہ نگار اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ دونوں کی مشترکہ کارروائی تھی، کیونکہ یہ جو تین ملکوں میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور تینوں ملکوں میں ہی یہ نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں، اور یہاں کے لوگ جا کے وہاں ایکٹ کرتے ہیں اور وہاں کے یہاں ایکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح دونوں ممالک کے لیے سر درد تھا۔ چنانچہ دونوں نے اگر اپنے اپنے علاقے میں کرتے تو اس کے سیاسی یا دیگر وجوہات کی بنا پہ تو انہوں نے کہا یہ ایک نظریہ بہرحال اس وقت گردش کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک سوچ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ جلد از جلد اس جنگ کو اپنے علاقے سے نکال کے باہر پھیلانا چاہتا ہے، جیسا کہ اس نے لبنان پہ حملہ کیا، ابھی شام پہ حملہ کیا، وہاں ایران کے ملٹری ایڈوائزرز جو تھے انہوں نے ان پہ اٹیک کیا، اسی طرح حوثی باغی جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو حملے کر رہے ہیں اس سے ابھی تک ایک شپ بھی سنک نہیں ہوا ہے، ڈوبا کوئی بھی نہیں، تھوڑی سی آگ لگ، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ وار ہیڈ کے بغیر پھینک رہے ہیں، خالی اس کی شیل، اس کی کیسنگ ہوتی ہے اور وہ جسٹ فار اس کے ٹکرانے سے تھوڑی سی آگ بھڑک اٹھتی ہے، ادروائز ورنہ میزائل کسی کو ٹکرائے، جیسے کہ فاکلینڈ کی جنگ میں ہوا تھا، ارجنٹینا نے یو کے کی اس پہ تارپیڈو مارا تھا تو جنگی جہاز دو ٹکڑے ہو کے سنک ہو گیا تھا بحر اوقیانوس میں، لیکن یہاں تو جنگی جہاز تو بہت 10 ٹائم زیادہ اسٹرانگ بنایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا جو تجارتی جہاز ہوتے ہیں، لیکن اس پہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لوڈ ہونے کی وجہ سے انٹرنل اسٹریس زیادہ ہوتا ہے، تو جو بیرونی اگر اس طرح کا کوئی میسائل لگے گا تو اس کو اسے توڑنے میں آسانی ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ابھی صف بندی ہو رہی ہے عالمی تیسری جنگ کے لیے، اور ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کون کس کی طرف ہے، اور جب گھمسان کی جنگ ہوگی تو کون کس وقت کیا ایکٹ کرے گا۔ تو لیکن اس سارے معاملے میں پاکستان کے حوالے سے لوگ کافی الجھن کا شکار ہیں اور احساس کمتری میں بھی مبتلا ہیں، تو
یہ سارا جو عالمی سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے، اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ سارے جنگ کا میدان بالآخر انہوں نے پاکستان یا اس کے گرد و نواح میں لے کر آنا مقصود ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ خواہ مخواہ پاکستان کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، تو یہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ پاکستان پاکستان کیوں ہے، اور انشاءاللہ آپ سے ہماری استدعا ہے ضرور آپ وہ لیکچر ضرور سنیے۔ تو پاکستان کی اس وقت دنیا میں یا جب سے معرض وجود میں ہے، اہمیت کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ کیوں ساری جنگیں جو بظاہر آپس میں لڑ رہے ہیں، ہماری یہ رائے ہے کہ یہ بالآخر پاکستان یا اس کے گرد و نواح میں لے کر آئیں گے۔ تو آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔